آج کل چونکہ حج کی درخواستیں لی جا رہی ہیں، اس لیے آج کل ایک اہم مسئلہ لوگ بہت زیادہ دریافت کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ مسئلہ یہ کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، اور عام طور پہ لوگوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ صرف نقد کی شکل میں نہیں ہوتے، لوگوں نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہوتا ہے، کچھ سونا لے کے رکھا ہوا ہے، کہیں پر کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے، تو ایک ساتھ اس کے پاس 8 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے نہیں ہوتے۔ اگر 2 لوگ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ 20 لاکھ 22 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، 4 لوگ جا رہے ہیں تو 40-50 لاکھ کا خرچہ ہے۔ تو بسا اوقات اس میں لوگوں کے پاس سے سوال آتا ہے کہ ایک آدمی سوال پوچھتا ہے کہ میں صاحب حیثیت ہوں مگر میرے پاس نقد کی کمی ہے، ویسے میرے پاس اللہ تعالیٰ نے کا دیا سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ انویسٹمنٹ بھی ہے، میرے پاس زمینیں بھی ہیں، میرے کچھ کاروبار میں پیسے لگے ہیں جو تھوڑے تھوڑے آتے رہیں گے، لیکن سر دست میرے پاس پیسے کم ہیں، میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ اس کے لیے اس دفعہ حکومت پاکستان نے یہ بندوبست بھی کیا ہے کہ پیسے یکمشت نہیں لے رہے، قسطوں میں لینے کا بھی انہوں نے ایک اسکیم ڈالی ہے کہ شروع میں سارے پیسے 8 لاکھ 10 لاکھ روپے نہ دیں، شروع میں کم پیسے دیں، بعد میں تھوڑے اور دیں، اس کے بعد اور دیں۔ تو ایک تو یہ آسانی اس میں پیدا ہو جاتی ہے درخواست دیتے وقت کہ آپ کے پاس قسطوں میں پیسے دینے کی گنجائش موجود ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس وسائل موجود ہیں، اور اس کو حج پہ جاتے وقت یا عمرے پہ جاتے وقت قرضہ لینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، قرضے سے مراد ہے وہ کسی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے 2 لاکھ 4 لاکھ روپے دے دیں، میرے پاس پیسے آنے والے ہیں، یا میرے پاس 2 مہینے بعد آ جائیں گے، 3 مہینے بعد آ جائیں گے، لیکن پیسے آئیں گے جب حج کی درخواستوں کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، تو آپ مجھے ابھی پیسے دے دیں، میں حج کی درخواستوں میں پیسے جمع کرا دوں، اور جب میرے پیسے آئیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو شرعاً اس طریقے سے قرضہ لے کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حج پہ جاتے وقت اگر ایک شخص کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے اور وہ قسطوں کی شکل میں ادا کر رہا ہے، یا کسی سے وہ قرضہ لے رہا ہے، یا کسی اسلامی بینک کے پاس، جب بعض اسلامی بینکوں نے اپنی حج کے عمرہ کی کچھ پروڈکٹس آفر کی ہیں، ان کے تحت وہ حج کرنے جاتا ہے، تو شرعاً ایسا حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا حج کرنا بالکل درست ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ جس قرض لینے کو منع کیا گیا ہے وہ صورت ہے، یا جس قرض کے علاوہ ایک اور صورت آج کل رائج ہے، میں اس پہ بھی عرض کر دوں کہ قرض لے کر حج پہ جانے سے منع کیا گیا ہے، یا مانگ تانگ کے حج پہ جانے سے جو منع کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں حج کرنے کے، تو حج اس پر لازم نہیں ہے، لیکن وہ کسی سے جا کے قرضہ لیتا ہے کہ آپ مجھے قرضہ دیں۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس قرضہ ادا کرنے کا کیا بندوبست ہے، کیا آپ کا کوئی کاروبار ہے، یا آپ کے پیسے کہیں لگے ہوئے ہیں، یا کچھ پیسے آپ کے 6 مہینے بعد آنے والے ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں پیسے جمع کر کے یہ حج کے پیسے ادا کر دوں گا جو قرضہ ہے۔ اس طرح کا قرضہ لے کے حج پہ جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو مالی عبادت ہے وہ انسان پر لازم جب ہوتی ہے جب اس کے پاس وسائل موجود ہوں۔ اگر ایک شخص کے پاس وسائل موجود نہیں ہے تو دوسروں سے قرضہ لے کر حج پر جانا، یا دوسروں سے قرضہ لے کر عمرے پر جانا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حج پہ جا رہا ہے واپس آ کر قرضہ ادا کرنے کے لیے، اور حج کی رقم آج کل ایسی بھی نہیں ہے کہ 2-4 لاکھ اور 10 لاکھ ہے، 2 لوگ جا رہے ہیں تو 20 لاکھ کے قریب ہے، پھر وہاں جا کر بھی انسان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی رقم کا قرضہ لینا جس کے واپس آ کر جس کی ادائیگی میں غالب گمان یہ ہے کہ انسان کو مشکلات پیش آئیں، وہ ادا نہ کر سکے، شرعاً اس طرح کا کوئی تقاضا دین کی طرف سے نہیں ہے کہ انسان قرضہ لے کر جا کر ایسی عبادت ادا کرے، تو ایک اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری ایک اور صورت ہے جو آج کل رائج ہے، جس کے بارے میں علماء کرام نے بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے حج کرائیں، یا آپ مجھے کچھ مدد کر دیں، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے مدد مانگ کر حج پہ جانا، یا لوگوں سے امداد طلب کر کے حج پہ جانا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت آپ پہ فرض نہیں کی ہے تو آپ اس کے لیے وسائل کا بندوبست، وہ بھی اس طرح سے کہ کسی سے جا کر آپ کہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، یا کسی سے کہہ دیا کہ مجھے حج پر بھیجو، یہ طریقہ نامناسب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص خود خوشی سے آپ کو آ کر کہتا ہے، یا کوئی شخص کسی سے جا کر کہتا ہے کہ میں حج پہ خود نہیں جا سکتا، یا میرے والد نہیں جا سکتے، یا میری والدہ نہیں جا سکتی، میں ان کی طرف سے حج کرانا چاہتا ہوں آپ سے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جا کر مطالبہ کرنا یا طلب کر کے کچھ پیسے مانگ کر حج پہ جانا یا عمرے پہ جانا، یہ بھی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ کہ اللہ نے انسان کو جو وسائل دیے ہیں ان میں رہتے ہوئے وہ حج کی عمرہ کرنے کی کوشش کرے، اور اگر عارضی طور پہ اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے تو کسی سے وہ قرضہ لے سکتا ہے، بشرطے کہ اس قرضے کا بندوبست اس کے پاس دوسری شکل میں موجود ہو، یا تو وہ اس کے پاس سونے کی شکل میں موجود ہو، کاروبار کی شکل میں موجود ہو،
یا اس کے پاس انویسٹمنٹ کی شکل میں موجود ہو، جائیداد کی شکل میں موجود ہو، تاکہ وہ یا تو بعد میں ادا کر سکے یا خدا نخواستہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی ورثہ اس کی جائیداد میں سے یہ قرضہ ادا کر سکے۔ www.darsequran.com